ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ وہ راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر توضیح کے سلسلے میں ہم لوگ منعم علیہم کی جماعت تک پہنچے تھے، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ اور صالحین کی تفسیر میں بہت ساری باتیں آئیں اور کئی جماعت اس میں لگ گئے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنی نماز میں کہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام پانے والے لوگ کون کون ہیں اب جان چکے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، جن پر تیرا عقاب اور عقاب نازل ہوا، ان لوگوں کی راہ پر تو ہمیں نہ چلا۔ اللہ نے ان لوگوں پر غضب کیا۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن سے بچنے کی ہم اپنی نماز میں بار بار دعا کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلا اے اللہ جن پر تو نے غضب کیا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے۔
اللہ نے یہودیوں پر اپنا غضب نازل کیا، ان پر اپنی ذلت، مسکنت اور رسوائی کی چھاپ ڈال دی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہودیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ اب یہودی کون لوگ ہیں؟ یہودیوں کی ایک پوری تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ، اور قرآن کریم میں ان کے ذکر سے صفحات بھرے پڑے۔ جہاں دیکھیں گے تو آپ کو یہودیوں کا تذکرہ ملے گا، اور یہودیوں کے اندر ہی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کے اندر ہی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو، بے شمار انبیاء اور کرام یہودیوں میں نازل کیے۔ اور یہاں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ یہودیوں کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق مت دینا، ان کے راستے پر ہم کو مت چلو۔ یہودیوں کی ایک لمبی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل یعنی عبداللہ، اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں یہودیوں کا 12 خاندان، 12 قبیلہ پھیلا، اور انہی 12 قبیلے اور خاندانوں میں اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو دیا۔ ایک پوری لمبی تاریخ۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے نزول سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت دی یہودیوں کو، بنو اسرائیل۔ لمبی تاریخ، کیا کیا انعام اللہ رب العالمین نے اس پر کیا، کتنا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات نازل کیے گئے، لیکن ان کی انہوں نے نہ قدری نہ شکری کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا اور سختی کے ساتھ پکڑا اور کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ یہودی قوم جس سے ہم بچنے کی پناہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ مغضوب علیہم جو یہود ہیں ان کے راستے پر ہم کو مت چلو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیلو، یعنی اے یہودیوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی۔ میں نے تمہارے اوپر جو انعام کیا ان انعامات کو تم یاد کرو۔ کیا انعام اللہ رب العالمین نے کیا؟ 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، کئی ایک رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ بہت لمبا واقعہ، بہت سارا انعام اللہ رب العالمین نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں، یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جب وہ پیدا ہوئے، فرعون نام کا، فرعون مصر کے ہر ظالم بادشاہ کو کہا جاتا ہے، تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جن کو ہم
फिरौन के नाम से जानते हैं, उनका जुल्म और ज्यादती बढ़ा हुआ था। उन्होंने ख्वाब देखा था कि हमारा मुल्क, हमारी सल्तनत और हुकूमत को खत्म करने वाला एक लड़का पैदा होगा। नजूमियों ने कह दिया, बच्चों को पैदा होते ही कत्ल करना शुरू किया, लड़कियों को जिंदा छोड़ देना शुरू किया। युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, ये अल्लाह की तरफ से उन पर एक अजाब। बेशुमार बच्चों को उन्होंने कत्ल किया। जब बच्चा रहेगा ही नहीं तो हमारी हुकूमत खत्म कैसे होगी, उनको कौन खत्म करेगा? इस नाकिस ख्याल को लेकर के उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। जिसको अल्लाह बचाना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती है। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोजज़ात के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उनकी माँ ने समुंदर में ताबूत में डाल करके फेंक दिया था। वो ताबूत बहते बहते फिरौन के महल के सामने आकर लगा और उनको उठाया गया और फिरौन ही उनकी परवरिश का सबब बना, परवरिश करने लगे और बड़े हुए। जब बड़े हो गए, पले बढ़े, यही रहने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इल्म और हिकमत से नवाजा, नसीहत करना शुरू किया, दुश्मन हो गया। मिस्र छोड़ करके दूसरी जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। वहाँ 10 साल उन्होंने वक्त गुजारा। वहाँ से वापसी में तूर पहाड़ पर आए तो उनको नबूवत मिली। अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में आए और उन्होंने वहदानियत की, तबलीग की। फिरौन को बुरा लगा, उनके साथियों को बुरा लगा और फिर बात और आगे बढ़ी और ऐसा सूरत हाल पैदा हुआ कि बनी इसराइल में यहूदियों की जमात को वहाँ बनु इसराइल कहा जाता था, यहूदी, और फिरौनियों की जमात को किब्ती कहा जाता था। तो हुकूमत वाली जमात और ये कमज़ोर जमात, इन लोगों को वो बेगैर उजरत और मजदूरी के खटाया करते थे, काम पर लगाया करते थे और तरह तरह से उनको सताया भी करते। बहुत जुल्म ज्यादती जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये सारा बयान हमारे कुरान में मौजूद है, तो तफसील का मौका नहीं। चुनांचे दलाइल पेश की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन लोगों के पास कोई दलील मौजूद नहीं था। सोचा फिरौन ने कि ये जादूगर है। अब दलील मांगा कि मूसा तुम्हारे पास क्या दलील है? दलील सामने पेश की, लाठी को रखा, सांप बन दिया, गरेबान में हाथ डालकर निकाला, सूरज की तरह हाथ चमकने लगे। अल्लाह की तरफ से 2 मुजज़ा उनको दिया गया। अक्ल हैरान और सस्तर। फिरौन ने कहा यह तो जादूगर है। चुनांचे शहर के तमाम जादूगरों को इकट्ठा किया कि मुकाबला हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि यार मुकाबला शुरू हुआ। कहा कि तुम शुरू करोगे या हम शुरू करेंगे? मूसा ने कहा तुम शुरू करो। कहा उन जादूगरों ने फिरौन से, अगर आज हम गालिब हो गए तो हमको क्या मिलेगा? कहा तुम बादशाह के मुकर्रब बनाए जाओ, बड़ा बड़ा ओहदा दिया जाए, बड़ी बड़ी दौलतें और जायदादें तुम्हारे नाम से लिख दी जाएगी। जादू चलाया। मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी फितरत की बुनियाद पर कुछ घबराहट हुई। अल्लाह की तरफ से वही आई कि अपनी लाठी को ज़मीन पर रख दो। ज़मीन पर लाठी को रख दिया तो एक बड़ा अजदहा सांप बन गया। तमाम उनके जो लग रहे थे कि चारों तरफ से सांप दौड़ रहे हैं हमको खाने के लिए, सबको खा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस लाठी, इस मुअज्जिज़ा ने, इस सांप ने सारे सांपों को खा लिया। जो ही जादूगरों ने देखा फौरन सजदा करते हुए गिर पड़े। कहा कि हाँ अल्लाह मेरा बिहार। फिरौन ने कहा कबल इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ, तुमने पहले ही मूसा के रब पर ईमान लाया, तुमको बहुत सख्ती के साथ अजाब दूंगा। किसी का हाथ काटूंगा तो किसी का पैर काटूंगा और
نکال دیا جائے گا اور بہت بری طرح سے مار مار کر کے تم کو ختم کیا جائے گا. یہ صورتحال ہوئی. اسی طریقے سے روز بروز کچھ نہ کچھ ہوتا جاتا تھا. ایک روز ایسا ہوا تاکہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، یعنی مسلمان جتنے ہیں، سب کو تہہ تیغ کر دیا. کسی کو زندہ چھوڑنے کی اب اجازت نہیں، سب کو مار ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے آگے بڑھے. فرعون کو بھی معلوم ہوا کہ لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیچھا کیا فوج لے کر. سمندر کے سامنے آئے تو آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. اب کیا کریں گے؟ کہا لاٹھی مارو. اے موسیٰ سمندر پر لاٹھی مارو. جو ہی لاٹھی مارا راستہ بن گیا، خود کے راستہ سیدھا ہوا. اس سے آرام کے ساتھ اس پار چلے گئے. یہ لوگ اسی راستے سے مسلمانوں کی جماعت، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت آگے بڑھی. فرعون اور ان کے لوگ آئے، ان کی آنکھیں ماری گئی تھی. کہا کہ یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، یہاں بھی جادو کر دیا، چلو ان کا پیچھا کرو. سوچ بغیر سوچے سمجھے اسی راستے میں وہ لوگ بھی سمندر میں گھس گئے. جب سمندر میں یہ لوگ بھی گھس گئے، ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ جادو ہی ہے تو یہ موسیٰ نے جادو کیا ہے. ہم وہاں سمندر میں گھسیں گے تو موسیٰ جادو کو اٹھا لے گا، ہم سمندر میں ڈوب جائیں گے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اتنی بھی سمجھ نہیں. اور خدائی کا دعویٰ کر رہا. اللہ نے کہا جو پانی کے دو ٹکڑے بڑے بڑے باندھ کی شکل میں، ادھر ایک پارٹ ادھر ایک پارٹ کھڑا تھا، اب مل گیا. پانی مل کے سارے کے سارے ڈوب کر کے ختم ہو گئے. اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کی عبرت کے لیے باقی چھوڑا. ٹہلتا رہا، گھومتا رہا، وہ ہچکولا کھاتا رہا ان کی لاش، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. اور پھر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا اس کی لاش کا یہ حشر ہے کہ 1 گز زمین بھی اس کو، 2 گز زمین بھی اس کو میسر نہیں ہو سکتی. آج بھی مصر کے میوزیم میں ان کی لاش پڑی ہوئی رکھی ہے، دنیا والوں کی عبرت. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر اس پار چلے گئے. وہ تو پڑپٹ میدان تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ گھر تھا، نہ کھانے کا سامان تھا، کچھ نہیں تھا. بہت پریشانی ہوئی. یہ اللہ نے جو انعامات کیا ہے بنی اسرائیل پر، کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہودیوں پر جو انعام اللہ نے کیا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کو یہودی کہا جاتا. تو اسی کا بیان اللہ نے کیا ہے کہ کیا کیا ہم نے انعام کیا. فرعون سے کس طرح سے نجات دیا، ان کو سمندر میں ڈبایا، اس پار گئے. تب وہاں بہت سارا مسئلہ تھا، کھانے کا مسئلہ تھا، دھوپ کا مسئلہ تھا، پینے کا پانی نہیں تھا. شکایت لوگوں نے کی، کہا کہ پانی یہاں پانی نہیں ہے، تو کہا پتھر تھا، چٹان تھا، اس پر پتھر پر لاٹھی مارو. 12 مرتبہ لاٹھی مارا تو 12 چشمے 12 قبیلے کے لوگ تھے، اس سے پانی پینے لگے آرام کے ساتھ. کہا سایہ نہیں، گھر نہیں، کوئی سائبان نہیں. تو اللہ نے سورج کے سامنے بادل کا بڑا سا ٹکڑا لا کر کھڑا کر دیا. یہ لوگ جدھر جاتے تھے بادل کا ٹکڑا ادھر ہی جاتا تھا. اب بھوک لگی تو کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دم تیار کھانا، من اور سلوا بھیج دیا. میٹھا کھانا اور نمکین کھانا کھاؤ، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انعام میں نے تمہارے اوپر کیا، یہ احسانات ہم نے تمہارے اوپر کیا. گھوم رہے ہیں. اور پھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ قوم فوراً اللہ کا انعام آتا تھا اور فوراً پھر جایا کرتا. اسی میدان تیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کتاب ہدایت تم کو عطا کروں گا، طور پہاڑ پر تمہیں جانا. چیدہ لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے. حضرت میرے بھائی حضرت ہارون کو یہاں نائب بنا کر گئے. وہاں گئے، وہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، 40 رات گزارنی. کتاب ملی، واپس آئے تو دیکھا ماحول بالکل بگڑا ہوا. یہ لوگ سب بت پرست بن گئے، ایک بچڑا بنا لیا اور اسی کی لوگ پوجا کر رہے. بہت موسیٰ علیہ السلام فروختا ہوئے غضبناک ہوئے. یہ کیا ہو گیا؟ اس قدر فوراً بدل گئے. کیا ہو گیا؟ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، گائے کی پوجا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
जलाओ इसको। जलाया गया उसको और हवाओं में बिखेर दिया गया। कहा ऐसे तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, एक दूसरे को धारदार तलवार से मारो। फिर तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहने से तौबा कबूल नहीं हो। धारदार तलवार लेकर एक दूसरे को मारने लगे। बेशुमार लोग मर गए, जो लोग बचे उनकी तौबा गोया कबूल। ये तौबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को अपने साथ तूर पहाड़ पर ले लिया। उन्होंने सवाल कर दिया कि हम नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, आप खुदा को देखते हैं, हम भी देखेंगे तब मानेंगे। कहा नहीं, इस आग में देखने की ताकत और पावर नहीं है, तुम नहीं देख सकते। तजल्ली खुदा तुमको जलाकर खाकिस्तर कर देगी, राख कर देगी। कहा कि नहीं, देख लेंगे। अल्लाह की तजल्ली आई, सारे लोग जलकर के खत्म, सारे लोग जितने लोग गए थे जलकर खत्म हो गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबराए कि जाएंगे कौम के पास तो लोगों को क्या जवाब देंगे। कहा सारे लोगों को तुम खत्म करके आए तो हमको भी खत्म कर देंगे। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन लोगों को तो जिंदा कर, इन लोगों को तो जिंदगी अता फरमा, जिंदा कर दे। और फिर लोगों के नज़रों के सामने देखते हुए उनकी रूह वापस आई और बच गई। अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। एक कौम थी, कहा तुमको अगर अपनी अजमत रफ्ता वापस लानी है तो उस कौम से तुमको जिहाद करनी होगी, कौम या मालिक। कहा कि नहीं, ऐ मूसा हमारे अंदर जिहाद करने की ताकत नहीं है। अजब अंत और अब वो कफ़क़ातिला इन्नहा वना क़ाइदून, हम नहीं जिहाद कर सकते। अगर जिहाद करना है तो तुम जाओ जिहाद करो, जाइए आप, हम लोग नहीं जाए। अल्लाह को गुस्सा पैदा हुआ। कहा कि मैदान तीह में तुम 40 साल तक घूमते रहो। 40 साल तक वो लोग मैदान तीह में घूमते, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जहाँ से चले हैं फिर देखते हैं कि एक दो दिन के बाद वहीं फिर वापस आके रास्ता ही नहीं निकालता। कहा अगर निकलने का रास्ता है तो एक ही सूरत है कि तुम यहाँ से जाओगे, अल्लाह को याद करोगे, अपने गुनाहों को याद करके तुम रोओगे और कहते जाओगे हित्ततुन हित्ततुन हित्ततुन, कहते जाओगे हित्ततुन हित्ततुन, माने हमारा गुनाह माफ़ हो, अल्लाह माफ़ फरमा दे, ये कहते नहीं जाओ। कितनी बदतमीज़ कौम, कितनी बदतमीज़ कौम। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, अल्लाह का ये हुक्म है कि इस तरह कहोगे तो तुम्हारा गुनाह माफ़ होगा। फौरन लफ्ज़ को बदल दिया और कहने हिंततुन फिसारत, गंदुम वाली, हिंततुन हिंततुन, गेहूँ 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 कहते हैं। हिंततुन कहने के लिए कहा था, फौरन बदल फबद्दल लल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन गैरल्लज़ी क़ीला क़ौलन गैरल्लज़ी फ़अंज़लना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सूक़ून। बदल दिया बात। ये बदतमीज़ कौम, ये यहूदी बदतमीज़ कौम थी। अल्लाह ने इतना इतना उन पर इनाम किया, लेकिन उन इनामात को उन्होंने जो अल्लाह की तरफ से था शुक्रिया अदा नहीं किया, उनका हक अदा नहीं किया, उनको पहचाना नहीं, उनकी कदर नहीं की, उनकी नाकदर की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, दुआ करो अपनी नमाज में और ऐसे भी कि उन बदबख्त यहूदियों के रास्ते पर हमको मत चलो। क्या क्या हमने उन पर किया। एक मर्तबा मिस्र में रहते हुए उन पर अजाब आए, कई किस्म के अजाबात आए, कई किस्म के अजाब आए। कुआं का पानी, तालाब का पानी सब खून से भर गया। किप्ती फिरौन का आदमी पानी उससे ले रहा है तो खून है, मुसलमान उससे पानी ले रहा है यहूदी तो वो पानी। एक ही बर्तन में एक तरफ मुंह लगाकर किप्ती फिरौन का आदमी पी रहा है तो खून है, और दूसरी तरफ उसी बर्तन में एक ही साथ मुंह लगाकर पी रहा है तो वो पानी पी रहा। ये इनाम था। ऐसा हो गया कि पूरे देश में जबरदस्त मेंढक पैदा हो, बहुत जबरदस्त मेंढक पैदा हो गए। खाने में, उठने में, बैठने में, रहने में, चलने में, हर जगह मेंढक ही मेंढक।
جب اس طرح کا عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی لوگ، فرعون کے لوگ آ کر عاجزی کرتے کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ عاجز آ جاتے، کوئی چیز ان کو مارنے کے لیے نہیں، کتنا بھی ڈاکٹر کوئی بھی دوا استعمال کرے وہ مر نہیں رہے، وہ خون پانی نہیں بن رہا، خون ہوتا جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، خون پانی بن گیا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، وعدہ بھول گئے، پھر وہی رکھ اللہ نے ایک دوسرا عذاب بھیج دیا، کبھی میڈک کا عذاب بھیج دیا، کبھی جوئی بھیج دیا، کھٹمل بھیج دیا۔ اس قدر زبردست کھٹمل پیدا ہو گئے کہ جینا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا، کوئی دوا کام نہیں کرتی، پریشان ہو گئے۔ اس طریقے سے اس آیات ہر مرتبہ عذاب آتا، گڑ گڑاتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، دعا قبول ہوتی، عذاب ہٹ جاتا، لیکن کچھ دنوں کے بعد بدعہدی کرتے اور پھر اسی پرانی چال پر وہ چلتے رہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بدبخت قوم، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کی چھاپ لگاتے ہیں۔ دنیا کے اندر تم رہو گے، کتنی بھی دولت تم کو حاصل ہوگی، کتنی بھی حکومت تم کو ملے گی، لیکن یہ ذلت اور رسوائی کی چھاپ قیامت تک تمہارے اوپر باقی ہے۔ یہ یہودی قوم کا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر ہم جنت میں گئے بھی، جہنم میں گئے بھی تو صرف 7 دن جائیں گے، صرف 7 دن جہنم میں جائیں گے۔ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی، وہ کہتے تھے 7000 سال، دنیا کی پورا وقت وہ کہتے تھے یہودی اس زمانے میں کہ 7000 سال ہے، تو 1000 سال میں 1 دن ہم جہنم میں جائیں، 7 دن جائیں۔ یا یہ کہا کہ ہم 40 دن جائیں گے، 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ہی 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، جنت اور جہنم کا مالک اللہ ہے، جو جنتی کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جہنم کا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہا کرتے تھے عیسائی کچھ نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے، اور عیسائی کہا کرتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ وہ ان کا انکار کرتے تھے اور یہ ان کا انکار کرتے تھے، حالانکہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل، ان کا ذکر موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب انجیل دی گئی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا ذکر تھا۔ یہودیوں کی کتاب میں عیسائیوں کا ذکر اور عیسائیوں کی کتاب میں یہودیوں کا ذکر، لیکن کہا کرتے تھے کہ نہیں وہ نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم ہی سب کچھ ہے، اور عیسائی کہا کرتے تھے وہ کچھ نہیں، ہم سب کچھ ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم بہت پکے ہو، سچے ہو، بہت کچھ ہو، بہت اچھے ہو، لیکن اللہ نے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے ہم کو محبت ہے، اللہ ہم کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ہم کو پسند کرتا ہے، اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، تو تم اپنی موت کی تمنا کرو، کہو کہ اللہ ہماری موت آ جائے۔ اگر دعویٰ میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے ہو، پیارے ہو، تو اپنے محبوب سے ملنے میں تم کو ہچکچاہٹ کیا، موت کی تمنا کرو، جلد اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، اللہ کا انعام تم کو حاصل ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اپنے دعویٰ میں وہ جھوٹے ہیں، دعویٰ میں اپنے وہ جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، شروع زمانے سے لے کر اس زمانے تک، جس زمانے میں ان کا بول بالا تھا وہ یہودی تھے۔ یہود حوادتن سے بنا ہے، یہود کس سے بنا ہے؟ حوادتن سے بنا ہے، اور حوادتن کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، یا یہود تہود سے بنا ہے، اور تہود کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، یعنی وہ جماعت ایسی جماعت تھی کہ توبہ کرنے والی جماعت تھی،
ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والی جماعت تھی، یہ صفت ان کی تھی، لیکن یہ صفت آہستہ آہستہ ان سے ہٹ گئی اور وہ لوگ اللہ کے نافرمان بن گئے، اور اس میں تورات میں انہوں نے تحریف کر دی، منمانی اس میں آیتوں کو شامل کر دیا، جہاں اپنی موافق بات ہوئی اس کو رکھا اور جہاں موافق بات نہیں ہوئی اس کو مٹا دیا اور دوسری بات اس میں شامل کر دیا۔ یہ بہت لمبی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ پروردگار عالم ہمیں یہودیوں کے راستے پر مت چلا، منعم علیہم کی جماعت پر تو ہمیں چلا، جو نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ اللہ یہودیوں کی جماعت میں ہم کو نہ اٹھا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہ فرما، اور یہودیوں کے راستے پر کبھی بھی ہم کو چلنے کی توفیق نہ دینا۔ پروردگار عالم تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔